الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الله تبارك وتعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما النجاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابکی علی خطیئتک رواہ الترمذی۔ بزرگان محترم اور عزیز سامعین، اولاً ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دین اسلام جیسا عظیم اور جامع مکمل دین ہمیں عطا فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں واضح رہنما عطا فرمایا، گائیڈ عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دستور العمل عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کے رسول کے ذریعے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی انسان کے۔ تو الغرض اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے وہ ادھیر عمر کا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ انتہائی درجے کا بوڑھا ہو چکا ہو، لیکن اس دنیا کے اندر ہر آدمی سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے کہ چند گھڑی مجھے آرام سے سکون مل جائے، چین اور امن مل جائے۔ آسان مثال کے ذریعے میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے بچے کو جو ابھی 1 دن کا ہے، اس کو آپ گرم بستر کے اوپر سونے کے لیے گرم بستر اس کو دے دو، نرم بستر اس کو دے دو، لیکن نہیں سوئے گا۔ وہاں اس کو راحت نہیں ہے، وہاں اس کو سکون نہیں ہے۔ لیکن اسی بچے کو اس کی ماں کی گود میں دے دو، فوراً سو جائے گا، فوراً خاموش ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اس کو راحت مل رہی ہے، جو راحت اس کو گدے کے اوپر نہیں مل رہی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی راحت حاصل کرنے کے لیے اپنے کمرے کے اندر نرم بستر لیتا ہے، ٹھنڈک کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈک کا بندوبست کرتا ہے، پنکھا لگاتا ہے، اے سی لگاتا ہے، کیوں؟ راحت ملے، سکون ملے، چند جو ہے وہ منٹوں کا اور چند گھنٹوں کی جو ہے مجھے راحت مل جائے، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ چیز یعنی ٹھنڈک کا جو اس نے بندوبست کیا ہے، جب وہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کولنگ ہو جاتی ہے، تو وہی چیز اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اس کو بند کر دیتا ہے۔ اور اب اس کو بند کرنے کے ذریعے اس کو راحت مل رہی ہے، بند کرنے کے ذریعے اس کو سکون مل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر وہ بچہ بنا ہو، نوجوان ہونے کی حالت میں ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہو، ادھیر عمر کی حالت میں ہو، سکون چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ عزت کماتا ہے، اسی لیے وہ مال کماتا ہے، اسی لیے وہ جو ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اسی لیے وہ دھوپ کے اندر جو ہے وہ پسینہ بہاتا ہے، کیوں؟ سکون مل جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، تمہارا آپ کا بھی مشاہدہ ہے، پوری دنیا کا مشاہدہ ہے
کہ آدمی بہت زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شہرت والا ہو جاتا ہے، پیسے بھی اس کے پاس بہت ہے، لوگ جو ہے اس کا جہاں جاتے اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس کو سکون نہیں ہے۔ وہ جو لوگ مالدار ہے، جو لوگ معزز ہے، جن کو دنیا کے اندر جو ہے وہ جو لوگ مشہور ہے، لیکن ان کو پوچھو تو کہتے کہ سکون نہیں ہے، بہت پریشان ہے۔ اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، دکان کی طرف سے پریشانی ہے، مزدور کی طرف سے پریشانی ہے، بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دوپہر میں نیند نہیں آتی، سب لوگ یہی جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ بھئی سکون نہیں ہے۔ حالانکہ اسباب سکون وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں، جو اسباب ہے، پیسہ کمانا، شہرت، عزت، تمام چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، آرام نہیں ملتا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بھئی انسان جن چیزوں کو اسباب راحت سمجھ رہا ہے وہ آیا راحت کے اسباب ہے بھی کہ نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جس سے ہمیں سکون اور راحت ملے گی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ فتنے کا زمانہ ہے، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی، چاہے وہ کسی قوم کا آدمی کیوں نہ ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، دنیا کا ہر آدمی اوپر سے لے کر آخر تک تمام پریشان ہے، اور تمام کے تمام لوگ دنیا کے جو ظاہری اسباب ہے سکون حاصل کرنے کے اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ میں بھی روٹی کمانے کے لیے دوڑتا ہوں، آپ بھی دوڑتے ہیں، آپ بھی تجارت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، اور دنیا کے تمام لوگ کرتے ہیں، لیکن پریشان ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل راحت اور سکون کا سبب وہ نہیں ہے جو اہل دنیا اور انسان سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کے اسباب کچھ اور ہیں۔ اب وہ کیا اسباب ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک تلاوت فرمائی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول نجات کیسے حاصل ہوگی، راحت کیسے ملے گی، سکون کیسے حاصل ہوگا، چین کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے 3 باتیں بیان کی ہیں، 3 باتیں بیان کی، اور ظاہر ہے کہ ہمارا تو عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے، اس کا پورا ہونا یقینی ہے، وہ جو ہے وہ ضرور کی ضرور جو ہے وہ چیز یقینی ہوگی اور مکمل ہو کر رہے گی، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ لہذا اگر دنیا کے اندر کسی آدمی نے ان 3 چیزوں کو اگر اختیار کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو سکون حاصل ہوگا۔ کیا ہے وہ چیز؟ پہلی چیز اللہ کے رسول نے یہ تینوں چیزوں کے اندر دنیا کے مادی اسباب بیان نہیں کیے کہ بھئی تم کو سکون چاہیے تو کمرے کے اندر پنکھا لگا لو، اے سی لگا لو، گاڑی لے لو وغیرہ، کوئی چیز ایسی بیان نہیں کی، بلکہ اس کے علاوہ 3 اور اسباب بیان کیے کہ تمہارے پاس دنیا جہاں کے جو ہے وہ سکون اور راحت کے سامان ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوگی تو تمہاری دنیا جو ہے وہ جہنم بن کر رہ جائے گی، تمہاری دنیا جو ہے وہ مشقت اور مصائب کے اندر پھنس جائے گی، تم آفات اور مصیبتوں کے اندر گھرے رہیں گے، تم کو نیند نہیں آئے گی، تم کو چین حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہی 3 چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائے گی، آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نیند بھی آ جائے گی، اس کو قلب کو بھی سکون پہنچ جائے گا، اس کا دماغ بھی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے املک علیک لسانک، کیا فرمایا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول اختیار کر لو، زبان کنٹرول میں رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ راستے میں کوئی بھی دوست ملا کچھ بھی بول دیا، دوست کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے اور کسی کی غیبت کر لی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، کسی کے اوپر الزام لگا دیا، کسی کو گالی دے دی، دوست و احباب کی مجلس میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے جو ہے وہ کی زبان کے ذریعے کسی کی نقل اتار لی، جھوٹ بول دیا، وقتی جو ہے وہ لذت تو حاصل ہو جائے گی، لیکن جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جس کی آپ نے نقل اتاری ہے، جس پر الزام لگایا ہے، جب اس کو آپ کی زبان کا یہ بول پتا چلے گا تو وہ آدمی جو ہے وہ آپ سے ناراض ہوگا، وہ آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا، وہ آدمی آپ کے اوپر جو ہے وہ غضبناک ہوگا، اور اس کے بعد دونوں آدمیوں کے اندر لڑائی ہوگی، دونوں خاندانوں میں لڑائی ہوگی، دونوں گھروں کے اندر لڑائی ہوگی۔
یہ ایک زبان کے بول کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان کے اوپر کنٹرول کیا جائے۔ چنانچہ علماء نے نقل کیا ہے کہ بسا اوقات آدمی بدن کے دیگر اعضاء کے ذریعے مشقت میں مبتلا نہیں ہوتا، مصیبت نہیں آتی، جتنا زبان کے ذریعے آدمی جو ہے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ علماء نے نقل کیا ہے کہ زبان بہت چھوٹی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں، کہ آدمی تھوڑی ایک گالی دیتا ہے، ایک جملہ غیبت کرتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے، دو آدمیوں کے درمیان قطع تعلق ہو جاتا ہے، اور دو گھرانوں کے درمیان جو ہے وہ قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ زبان کی جو ہے کارستانی ہے، یہ زبان جو ہے وہ کنٹرول میں نہ رکھنے کا نتیجہ۔ اب یہی آدمی جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، لاکھ جو ہے وہ اسباب راحت اختیار کر لے، لاکھ جو ہے وہ اسباب سکون اختیار کر لے، لیکن اس کو راحت نہیں ملے گی۔ ہر وقت ٹینشن رہے گا کہ اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا، فلاں کے بارے میں یہ کہا تھا، اگر اس کو پتا چل جائے گا تو وہ میرے ماں باپ کو کہنے آئے گا، میرے استاد کو شکایت کرے گا، میرے بڑے کو کہنے آئے گا، ہر وقت ٹینشن میں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ راحت الانسانی فی حفظ اللسان، کہ انسان کو اگر راحت چاہیے تو زبان کی حفاظت کر لے۔ یہ نہیں کہ جو بھی زبان پہ آیا وہ بک دیا، جو بھی زبان پہ آیا وہ بول دیا، چاہے وہ کسی کے بھی بارے میں ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان کے اوپر جو ہے اپنا کنٹرول ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ بہت ساری کلفتوں سے، مصیبتوں سے وہ آدمی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے بہت دور کی بات بیان کی ہے کہ اسباب دنیا کو اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اپنے قابو میں کریں۔ دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زبان ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان کے تابع ہوتے ہیں۔ یا تو زبان کو اپنا تابع بنائے یا ہم جو ہے وہ زبان کے تابع ہو جائے۔ دونوں میں جو ہے وہ فرق ظاہر ہے کہ اگر ہم زبان کے تابع ہو گئے کہ زبان جو بولنا چاہتی ہے ہم بولنے دیتے ہیں تو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی۔ آدمی کو جو ہے وہ ہر وقت کا 24 گھنٹے کا جو ہے وہ فکر ہوگا کہ بھئی میری زبان سے کیا نکل گیا۔ اور اگر ہم نے زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اپنے تابع کر لیا تو آدمی کو کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تب زبان کھلتی ہے، جب وہ چاہتا ہے تب زبان بولتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ آدمی کی زبان سے کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ زبان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقے بھی بیان کیے گئے۔ پہلا طریقہ یہ بیان کیا جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس آیت کریمہ کا استحضار آدمی کو ہونا چاہیے ہر وقت، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ہو، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، کھیت میں ہو، دکان میں ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کا استحضار ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان سے جو ایک بول نکلتا ہے، جو ایک لفظ نکلتا ہے، رقیب عتید، لکھنے والا تیار موجود ہے۔ اب یا تو تم زبان سے اچھا بولو گے فوراً لکھ لیا جائے گا، زبان سے تم برا بولو گے فوراً لکھ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ تم کو بتایا جائے گا کہ تم نے جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بولی تھی۔ میں ابھی بول رہا ہوں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس چیز کا استحضار ہونا چاہیے کہ زبان سے جو بھی نکلے گا فرشتے اس کو نوٹ کرنے کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے۔ جب اس چیز کا فکر ہوگا، اس چیز کا استحضار ہوگا، زبان کھلے گی نہیں۔ پیچھے جو ہے باپ کھڑا ہو اور آدمی کوئی شرارت کرتا ہے نہیں کرتا، پیچھے جو ہے استاد کھڑا ہو تو آدمی شرارت کرتا ہے نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارا یہ دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لی کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فرشتے مقرر کیے ہیں، زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لکھا جا رہا ہے وہ نہیں نکالے گا، جو بھی اچھی بات ہوگی وہی نکالے گا۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کا اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لقمان حکیم کا نام تو سنا ہوگا، ان کی حکمت کی باتیں جو ہے وہ بہت مشہور ہے، قرآن مجید میں بھی ان کی حکمت کی باتیں ذکر کی گئی ہے 21ویں پارے میں۔ ان سے کسی آدمی نے پوچھا کہ آپ تو نبی بھی نہیں ہیں، پھر اتنا بڑا مقام کیسے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ قرآن میں آپ کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، قرآن میں آپ کی نصیحت بیان کی جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں سے یہ رتبہ اور یہ جو ہے وہ مرتبہ مجھے ملا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات انہوں نے کہی سچائی، دوسری بات کہی امانت داری، اور تیسری بات کہی ترک لایانی۔ ترک لایانی، سچائی کو تو ہم جانتے ہیں، سچ بولنا۔ نمبر 2 امانت داری، امانت داری اختیار کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، خیانت نہ کرنا، ہم جانتے ہیں۔ اور ترک لایانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے، کوئی بھی زبان سے اور اپنے بدن کے کسی بھی عضو سے لایانی کام، یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا کام صادر نہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو انسان کے ادنا درجے سے اتار کر اس کو بلند درجہ عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ لقمان حکیم کو ایسا مرتبہ دیا گیا کہ ان کے اقوال نبی نہ ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا زبان کو محفوظ رکھنے کا کہ ہمیں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ من صمت نجا، خاموشی اختیار، بولنا ہے ضروری بات بولو، اگر نہیں بولنا، اگر جو ہے وہ ضروری بات نہیں ہے تو خاموشی، طویل خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے جو ہے وہ خاموشی اختیار نہیں کی اور جو زبان پر آیا وہ بول دیا تو پھر وہ مصیبت آئے گی جس کو میں نے پہلے بیان کیا۔ تو یہ طویل خاموشی، اس کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حضرت ایک بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں رہے 20 سال تک، ایک آدمی کی خدمت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ 20 سال میں ان کے ساتھ رہا، کبھی زبان سے قابل اعتراض چیز نہیں سنی میں نے، ایسا کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کبھی نہیں سنا۔ ہاں، جب حضرت امام حسین رحمت اللہ علیہ کا کربلا میں جب انتقال ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ آج اس آدمی کو جا کر میں بتاتا ہوں کہ بھئی یزید کے لشکر نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دردناک اور کربناک جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ چنانچہ میں یہ خبر، اتنی بڑی خبر میں جب ان کو دوں گا تو وہ یزید کے بارے میں کچھ تو بولیں گے، ان کو اس کو برا بھلا کہیں گے، جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ کوئی بھی واقعہ کہیں پر بھی ہو جائے دنیا میں تبصرہ کرنا ضروری ہے، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، لیکن پھر بھی ایک جملہ تو ہماری زبان سے جو ہے وہ ضرور نکلے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ دنیا کے اندر نواسہ رسول کو پیاسے ہونے کی حالت میں اور قسم پرسی کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج حضرت خیثم جو ہے وہ ضرور کوئی جملہ بولیں گے، چنانچہ ان کو اطلاع دی، ایک ہی جملہ انہوں نے بولا اور وہ بھی قرآن مجید کی آیت بولی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ تختلفون۔ قرآن مجید کی آیت ہے 24ویں پارے کی کہ اللہ جو آپس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں تو قیامت کے دن فیصلہ کر لینا۔ تو دیکھیے یہ خاموشی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ صحابی رسول کو، نواسہ رسول کو، جگر گوشے فاطمہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن ایک جملہ نہیں بولا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ زبان کی جو ہے وہ ہمیں حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ خاموش رہنا ہے۔ حدیث پاک میں دوسری بات جو ہے وہ بیان کی گئی وہ یہ ساکت بیتک، کہ گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی کوئی دینی اور دنیاوی کام ہو تو گھر سے نکلنے کا، اور اگر کوئی کام نہیں ہے تو گھر میں بیٹھنے کا، گھر میں جو ہے وہ سکون اختیار کرنے کا۔ ہم نے اپنے گھر کو گیسٹ ہاؤس بنا دیا کہ بھئی یہ باہر پورا دن رہتے ہیں، سونے کے لیے گھر پر جائیں گے رات میں، صبح آدمی نکلا ہے 9 بجے بیدار ہونے کے بعد سیدھا رات کو 12 بجے جائے گا،
یا درمیان میں جو ہے وہ کھانے کے لیے یا چائے پینے کے لیے چلا گیا تو چلا گیا. مولانا ابن الزما صاحب دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر بال بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو آدمی کو، باپ کو، گھر کے ذمہ دار کو گھر میں رہنا ضروری ہے. آدمی جب گھر میں رہے گا دو فائدے ہوں گے اس کو، دو فائدے، خود کا بھی فائدہ ہوگا اور گھر میں جو بیوی بچے بال بچے وغیرہ ہے ان کا بھی فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ بیوی بچے سامنے ہیں، باپ جو ہے وہ گھر میں ہے، ذمہ دار آدمی گھر میں ہے، بیوی سے کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے یا اولاد سے کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہے، باپ اس کو ٹوکے گا، باپ اس کی اصلاح کرے گا، باپ کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے بٹھائے گا، باپ کیا ہے وہ دینی امور میں ان کو لگائے گا یا کوئی ہنر سکھانے کے لیے لگائے گا. لیکن یہی باپ اگر گھر سے باہر رہتا ہے 24 گھنٹے تو وہ بال بچوں کا گھر کے اندر کون پرسان حال ہے؟ جو ہے وہ خلاف شرع کام بھی کریں گے، فلاں چیز بھی دیکھیں گے، فلاں چیز بھی دیکھیں گے، گالی بھی دیں گے، برائی بھی کریں گے، غیبت بھی کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہی باپ اگر گھر میں رہے گا تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ گھر میں رہے گا، بیوی کے سامنے رہے گا، اولاد کے سامنے رہے گا، ماں باپ کے سامنے رہے گا، محتاط رہے گا. باپ بھی محتاط رہے گا گھر میں کہ بھئی زبان سے کوئی گالی نہ نکلے، زبان سے اور میرے بدن سے کوئی خلاف شرع بات نہ ہو. لیکن یہی بیٹا اور یہی آدمی جب بازار میں جائے گا جو چاہے وہ بولے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، ذرا بھی احتیاط نہیں کرے گا، جو بھی آیا وہ کھا لیا، جو بھی زبان پر آیا بول دیا، جو بھی عمل کیا وہ کر لیا. تو گھر میں رہے گا تو یہ بھی محفوظ رہے گا اور بال بچے وغیرہ کی بھی تربیت ہوگی. تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ سکون چاہتا ہے تو اپنے گھر کو پکڑ لے. فتنے کا زمانہ ہے، ہر آدمی جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہر آدمی کے الگ الگ فتنے ہیں. کسی کا اپنی تجارت کا فتنہ ہے، کسی کا اپنی دکان کا فتنہ ہے، گھر کا فتنہ الگ، اولاد کا فتنہ الگ، بیوی کا فتنہ الگ. ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ فتنے کے اندر، آزمائش کے اندر، حالات کے اندر، فساد کے اندر جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کی چہار دیواری کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. ہاں دین کے ضروری کام کاج کے لیے نماز کے لیے آئے یا جو ہے کوئی دنیا میں ضروری کام کاج ہو اس کے لیے جائے. نمبر 3، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلْيَسْتِسْوَبْ کی اعلیٰ خطیئتی، کہ بھئی یہ دو طریقے ہم نے اختیار کیے، زبان بھی کنٹرول میں کر لی، گھر میں بھی جو ہے وہ ہم رہنے لگے، لیکن جو ہے سکون حاصل نہیں ہو رہا، قلبی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَبْ کی اعلیٰ خطیئتی، کہ بھئی کوئی جو ہے لغزش ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور کوئی خطا ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے 2 قطرے جو ہے وہ بہا دیے جائے، قلب اور دل ہلکا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند. ایک تو شہید کا قطرہ کہ جو زمین پر گرتا نہیں ہے اور اس سے پہلے اس کی جو ہے مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہے وہ آدمی کی آنکھ کا قطرہ کہ وہ اس کے نرم نرم گالوں کے اوپر وہ آتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ اپنی خطایا کے اوپر اور اپنے گناہوں کے اوپر آنسو بہانا، اس سے بھی آدمی کو جو ہے وہ ایک قسم کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، ایک قسم کا جو ہے وہ قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. چنانچہ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے ایک کتاب ہے بحر الدموع نام کی، انہوں نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی ہے سلیمان بن منصور رحمت اللہ علیہ، جب انتقال ہوا تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا والد کو کہ میرے والد جو ہے منصور. میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا آپ سے؟ تو کہا کہ بخش دیا اور قرب کے اعلیٰ درجات نصیب کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ قرب اپنا نصیب فرمایا. تو میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کہ اتنا قرب دے دیا، اعمال تو تھے بھی نہیں، بہت ہی جو ہے میں تو معمولی آدمی تھا، پھر بھی جو ہے وہ اتنا بڑا قرب جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں اتنا بڑا مرتبہ دے دیا. میں نے اللہ تعالیٰ کو پوچھا تو کہتے ہیں کہ تو نے ایک مرتبہ اپنی مجلس کے اندر لوگوں کو بہت رلایا تھا، مجلس واعظ میں، نصیحت کی مجلس میں تو نے لوگوں کو بہت رلایا تھا، بہت لوگوں کی جو ہے وہ آنسو گرے تھے اور ان کی داڑھی جو ہے وہ تربتر ہو گئی تھی. ان میں ایک ایسا بندہ تھا کہ جو ہمارے خوف سے کبھی رویا نہیں، پوری زندگی میں کبھی رویا نہیں.
لیکن وہ آدمی بھی اس مجلس میں تیرے خطاب کی وجہ سے، تیرے مؤثر باتوں کی وجہ سے اور تیرے رلانے کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ رویا، تو اس آدمی کا رونا اور اس آدمی کا ایک آنسو جو ہے وہ ہمیں پسند آ گیا، تو ہم نے جو ہے پوری مجلس والوں کی جو ہے ان پر رحمت نچھاور کر دی اور تمام کی جو ہے مغفرت کر دی، تمام کو اعلیٰ قرب عطا فرمایا، تو اس میں تو بھی تھا، اس لیے جو ہے تجھے اتنا اعلیٰ قرب دیا گیا ایک آنسو کی وجہ سے، کہ کون آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ایک آنسو کی وجہ سے پوری مجلس کا جو ہے وہ پوری مجلس کی مغفرت ہو جائے، تو یہ ایک آنسو کا جو ہے وہ اثر ہے۔ تو الغرض یہ جو چیزیں بیان کی، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سکون اور راحت حاصل کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اسباب دنیا جو ہے وہ برابر اختیار کرتے جاتے ہیں اور اس میں ترقی کرتے ہیں۔ پہلے آدمی کو ایسا تھا کہ راحت ملے گی سائیکل لینے سے، سو سائیکل لیتا ہے، پھر اس کو لگا کہ راحت ملے گی بائک لینے سے، تو بائک لیتا ہے، پھر اس کو لگا کہ بھئی راحت ملے گی بڑی گاڑی لینے سے، تو وہ لیتا ہے، لیکن پھر بڑی گاڑی بھی 2-3 ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے دوست کو جو ہے باہر بولتا ہے چین نہیں ہے یار، سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، 2 گولی لینی پڑتی ہے، ایسا بولتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے لوگ جن جن چیزوں کو اسباب راحت شمار کرتے ہیں وہ اصل میں راحت کے اسباب نہیں ہے، بلکہ اصل راحت کے اسباب وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، گھر کو لازم پکڑنا چاہیے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اپنے جو بھی گناہ ہو جائے، معمولی سے معمولی کوئی خطا بھی ہو جائے تو اس پر آنسو بہا دینے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہ اپنے زمانے میں آج سے 1300 سال پہلے، 1200-1300 سال پہلے وہ کہ اپنے زمانے کا رونا رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے زمانے کے اندر 3 باتیں بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ خاموش رہے، نمبر 2 آدمی جو ہے وہ گھر کو لازم پکڑ لے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے حساب سے جو بھی رزق دے اس پر پناہ اختیار کر لے۔ یہ 3 چیزیں چاہیے، تب جا کر آدمی کو سکون حاصل ہوگا۔ سفیان ثوری اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزوں سے آدمی کو سکون حاصل ہوگا، حالانکہ اس زمانے میں سکون تھا، اس زمانے کے اندر امن و امان تھا، اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے وہ نیک تھے، اللہ کے رسول کے زمانے کے ساتھ اور صحابہ کے زمانے کے ساتھ قرب ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سادہ مزاج کے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اسباب سکون اور اسباب راحت جو انہوں نے انہی 3 چیزوں کو بیان کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی اگر ہمیں اسباب جو ہے وہ سکون چاہیے، راحت چاہیے، آرام کی زندگی گزارنی ہے اور ٹینشن فری اگر زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اللہ کے رسول کے طریقوں کو جو ہے جاننا ہوگا، اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو جان کر اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اور دنیاوی ہر قسم کی جو ہے وہ چین اور راحت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔